رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. 3 سوال ہیں قبر میں، 3 سوال. فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا من ربک، تیرا رب کون. دوسرا سوال قبر کا، تیرا نبی کون، اور ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے. 3 کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی، شٹر ڈاؤن ہوا، اندر گلے میں ڈالے تو 3 سوال کے لیے 2 لوگ آ جاتے. وائوا لینے کے لیے 2 ٹیچرز آ جاتے، جیسے ہم بس ٹیچرز بیٹھے رہتے ہیں نا، ویسے وہاں 2 آ جاتے. منکر ایک کا نام، دوسرے کا نکیر، اور 3 ہی کوشچن لاتے ہو، ان کے 4تھ ہے ہی نہیں کچھ بھی. تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے. من ربو کا، دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا؟ پیدا کرنے والے کی یا اپنے دل کی یا اپنی من مانی؟ من ربو کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، کون سے طریقے پہ. دین کا معنی ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے. کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا؟ منمانی تو نہیں کر کے آیا، اپنی دل سے نہیں چل کے آیا. اور تیسرا من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، کس پر تو ایمان لایا تھا. 3 سوال، تینوں کے آنسرز آپ کو پتا ہے نا. کتنے آسان ہیں. اللہ میرا رب، اور اسلام میرا دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. آسان ہے نا. لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے، چونکہ جنہوں نے ان تینوں کے مطابق عمل کیا انہی کے منہ سے آنسر آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. ایک منکر ہوتا ہے، ایک نکیر کہلاتے ہیں، اور وہ مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ ور ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور بھی کئی الفاظ منقول ہیں اس تیسرے کویسچن کے بارے میں، لیکن ایک یہ الفاظ بھی ہے. تو وہ اگر مسلمان اور مومن ہوتا ہے تو تینوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے، اور اگر کافر و منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، جو لوگ کہا کرتے تھے میں تو ویسے ہی کہہ دیا کرتا تھا. گویا کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو جواب دینے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. وہ کفار جو سرکار کے دور میں تھے وہ بھی مرے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دل سے وہ سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن یقیناً قبر میں جا کے ان کو یہ الفاظ نکلیں گے نہیں زبان سے کہ یہ اللہ کے نبی تھے. ہاں ہم جانتے تو تھے اللہ کے نبی تھے، ماننے لائے نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ جواب کی توفیق دے گا، مومن کو، مسلمان کو، کامل مسلمان کو، وہ بالکل صحیح سے جواب دے دے گا. اور جو دوسرے ہوں گے، کافر منافق ہوں گے، ان کے جواب ذہن میں نہیں آئیں گے، وہی کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہم جو لوگ کہا کرتے تھے ہم تو ویسے ہی کہہ دیا کرتے تھے. لہٰذا مومن کے لیے پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ان سے اختلاف ہے. اچھا یہ بھی ایک صاحب ہے جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، نام نہیں لینا. نہیں نام تو ان کا مجھے پتا بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کے خلاف کسی مجہول کو میرے ذریعے مشہور نہ کروائیں، آپ جرنل بات کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت بڑا ایک جھوٹ بولا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے بلکہ کتاب کھولی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں جی اس میں کدھر لکھا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے. کہتے ہیں اپنی لکھی جو کتاب ہے زبیر صاحب کا حوالہ دیا، کہتے ہیں دیکھو اسی پہ جھوٹ بول گئے. ہاں کدھر ہے 4تھا سوال قبر کا؟ نہیں، جو میں نے جب قبر کا 4تھا سوال بولا ہے، کیا وہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر کہ تم نے خود قرآن پڑھ کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ انہوں نے یہ کہا ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پتا، میں سنوں گا تو مجھے پتا چلے گا. وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی 4 سوالوں کی گنتی اس طریقے سے موجود نہیں ہے. تو میرے تو اس کلپ میں موجود ہے کہ 4 کی گنتی نہیں آئی ہے، سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، لیکن سوال گنیں گے تو وہ 4 بنیں گے. اچھا من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اور اس کے بعد جو جواب دیتا ہے قبر کے سوالات کے، اور اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا تھا تو میں نے کتاب اللہ پڑھی تو میں نے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو یہ اس کو میں نے 4تھا سوال کا نام دے دیا. اور دوسرا جو ہے کہ جو منافق جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی پڑھے ہوئے شخص سے تو رابطہ کر کے پڑھ لیتا. اب مجھے یہ بتائیں، چھوڑ دے اس کو، یہ جو پوری سٹوری ہے یہ میں نے گھڑی ہے کیا؟ یہ بخاری مسلم میں لکھی بھی تھی. مجھ سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا؟ میرا چیلنج ہے. ہمیشہ یہ قبر کے 3 سوال یہیں پہ آگے ختم کر دیتے تھے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی، وہ کس عالم نے بیان کی ہے مجھ سے پہلے؟ یہیں آ کے ختم ہو جاتا تھا. تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو 4تھے کا سوال کا نام دیا کہ یار اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے.
حدیث کیا یہاں ختم ہو جاتی تھی تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں، مسند احمد ابو داؤد میں، کہ منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے جواب کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے جواب آیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی، وہ 3 سوالوں سے بھی لمبی تھی، ان مولویوں نے کوئی چھپائی ہوئی تھی، کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو دیکھیں پبلکلی عام کیا اور میں نے اس کو نام دیا قبر 3 نہیں 4 سوال. یہ 4 کی گنتی میں نے کی ہے، تو یہ کوئی نہیں، یہ میرا اشتہار. آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بولیے سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے. یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے. حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا. حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیا؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. 3 بتائے جاتے ہیں نا. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں. یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں. سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں. یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد. تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں. وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا من ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے. پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے. یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو. اب آپ آ جائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا. مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرآن عالم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ.
اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے. ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا. بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. برے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے. ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول، کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے
قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول، تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخسار کا، میرے محبوب کے گھیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے. جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ. وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہوتے ہیں. چوتھے سوال میں یہ کہتا ہے کہ فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی جس پر تم عمل کرتے تھے؟ آدمی جواب دے گا مجھے علماء سے معلوم ہوئی. فرشتہ پھر مارے گا اور بولے گا تم نے قرآن پڑھ کر خود تحقیق کیوں نہیں کی؟ چوتھا سوال علماء عوام کو نہیں بتاتے. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے. یعنی فرشتے اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم جو توحید پر ایمان رکھتے ہو کہاں سے پتہ چلا؟ تو بندہ کہے گا علماء نے بتایا. بڑا ایک لگائیں گے تو نے قرآن میں خود کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ قرآن جو ہے نا، قرآن اس سے براہ راست ہر آدمی استفادہ کر نہیں سکتا. کرے تو اچھی بات ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو براہ راست قرآن کو، کیونکہ قرآن زبان نہیں ہے، براہ راست استفادہ جب ہی ہوگا جب آپ کو عربی آتی ہو. تو یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کا عربی سیکھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کون سی حدیث میں آیا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ جو اتنے سارے علماء صلحاء، علماء کو تو آپ نکال دیں، وہ تو عربی جانتے ہیں.